اب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے کہ اگر کوئی گھر والے روتے ہیں تو اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حضرت علامہ ابو الحسن علی بن خلف مالکی شرح بخاری میں، اپنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ میت کے گھر والوں کے اس کے اوپر رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت نے یہ وصیت کی ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر رویا جائے تو اس کو عذاب ہوگا۔ چنانچہ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اس صورت میں اس کو اس کے اپنے فعل کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ وصیت کی وجہ سے، نہ کہ دوسرے کی فعل کی وجہ سے، ان کے رونے سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس نے وصیت کی تھی، اس وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ اور اب یہ سورہ فاطر آیت نمبر 18 کے خلاف نہیں ہے۔ امام بخاری نے بھی اسی مفہوم کو اخذ کیا، اختیار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب کہ میت پہ رونا میت کے جاری کردہ طریقے کی وجہ سے ہو تو پھر میت پر گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ یہ پچھلے حدیثوں میں یہ بات گزر گئی تھی۔ دوسرے علماء نے یہ کہا کہ اگر میت کی ان باتوں سے مدح کی جائے، تعریف کی جائے جن باتوں سے زمانے جاہلیت میں میت کی تعریف کی جاتی تھی، مثلا وہ جاہل لوگ کیسے ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، بھئی تو اس طرح لوٹ مار کرتا تھا اور ڈاکے ڈالتا تھا اور ناحق خون بہاتا تھا اور یوں بے دریغ پیسہ لٹاتا تھا، اس طرح یعنی گندے کاموں پہ تعریفیں کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی یہ مطلب جو ہوتے ہیں اس طرح غلط کام کرنے والے، بھئی تو نے کتنے آدمی مارے، میں 40 مار چو، اچھا واہ یار واہ بڑی بات ہے تیری، ابھی 40 انسانوں کو قتل کرنے والے کو ہم کہیں واہ بڑی بات ہے تیری، تو ان کے ماحول میں یہ لائق مدح بات تھی۔ تو اس طرح اگر کوئی گندے کاموں پر، میت کے گندے کاموں پر مدح کر رہا ہو تو یہ کہتے ہیں، اور یہ افعال اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے، تو میت کے قبر میں جانے کے بعد اس کے گھر والے ان افعال کو یاد کر کے روئیں گے اور اس کو قبر میں ان افعال پر عذاب ہو رہا ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ اگر اس کے برے اوصاف کی وجہ سے، یعنی جو سرکار نے فرمایا کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، یعنی جب اس کے برے کاموں پر رو رہے ہوں وہاں پر میت کو اس برے کاموں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہاں پر بھی رونے کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ برے کاموں کی وجہ سے ہوا۔ کہتے ہیں دیگر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے رونے سے غم زدہ ہوتا ہے، یعنی غم بھی ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ گھر والے رو رہے ہوتے ہیں تو وہ روحانی اعتبار سے اس کو پتہ چلتا ہے تو اب اس کے دل کی تکلیف بڑھتی ہے، تو یہ بھی ایک عذاب ہے، اور اس کے گھر والے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اس کو ناگوار ہوتی ہے۔ علامہ طبری نے کہا کہ میت پر زندہ کا رونا زندہ کی طرف سے میت کو عذاب دینا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دینا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے مردہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ برے اعمال دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی نئی میت آتی ہے تو وہ اس سے بعد میں مرنے والے کا حال پوچھتے ہیں کہ بھئی مطلب جو آیا تو کیا چھوڑ کر آیا ہو، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے متعلق پوچھتا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے یا نہیں کر لی۔ یہ المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس میں رونے سے منع کیا گیا ہے، علماء کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ چیخ چلا کر رونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم وہ بات نہیں کہتے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اور جب حضرت عمر نے عورتوں کو ایک دفعہ رونے سے منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ان کو رونے دو، کیونکہ نفس مصیبت زدہ ہے، مصیبت میں مبتلا ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں، اور مصیبت کا زمانہ ابھی قریبی ہے۔ اور آپ نے نوحہ سے منع فرمایا، اور نوحہ کرنے والی وہ ہے جو گریبان چاک کرتی ہے، منہ پہ تھپڑ لگاتی ہے اور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرتی ہے، اس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ زندہ لوگ روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جب اس نے وصیت کی ہو،
یا یہ مطلب ہے کہ جب وہ ان کے اوصاف گندے اوصاف کو ذکر کر کے رو رہے ہوں تو اس سے عذاب ہوتا ہے کیونکہ وہ برے اعمال کی وجہ سے پھنسا ہوتا ہے، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ شخص لوگ روتے ہیں تو اس کو قلبی رنج ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں، تو کوئی اپنی ماں کو روتا دیکھے حالت زندگی میں، بیوی بچے رو رہے ہیں تو پھر دل مغموم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی یہ بھی ایک شافعی بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ اس حدیث کی مختلف مفہوم ذکر کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مختلف مطالب ہیں۔ پہلا یہ کہ میت کو گھر والے کے اس پر رونے سے اس وقت عذاب ہوتا ہے جب اس نے رونے کی وصیت کی ہو، یا جب میت پر نوحہ کرنے اور رونے کی رسم خود اس شخص نے ڈالی تھی، یعنی اس نے گھر والوں میں رو، زور زور سے رو، چلاؤ، اپنی زندگی میں اس نے کہا تھا، پھر اب جب اس کا انتقال ہوا تو پھر لوگ رونے لگے، تو چونکہ اس نے یہ رسم ڈالی تھی اس وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ تیسرا، جب گھر والے اس کے سامنے کسی میت پر نوحہ کرتے ہیں اور وہ ان کو منع نہ کرتا ہو اور یہ نہ بتاتا ہو کہ یہ فعل ناجائز ہے۔ چوتھا، جب اس کے گھر والے اس کے کیے ہوئے ناجائز کاموں پر اس کی مدح کر رہے ہوں تو اسے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ پانچواں، جب گھر والے میت کے ایسے اوصاف بیان کر رہے ہوں جو اس میں نہ ہو، یعنی اوصاف جھوٹے اوصاف بیان کریں، جیسے وہ نیک نہیں تھا، بھئی یہ تو بہت بڑا نیک تھا، سخی نہیں تھا، بھئی بڑی سخاوت کرتا تھا، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک طریقے سے، تو یہ کہتے ہیں تو قبر میں فرشتے اس کو جھڑکتے ہیں کہ کیا تو ایسا تھا؟ مثلا جب نوحہ کرنے والے کہتے ہیں کہ ہائے تم تو پہاڑ تھے، تم دریا تھے، تو فرشتے میت کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ کیا تم پہاڑ تھے، کیا تم دریا تھے؟ یہ فتح الباری میں آپ نے بیان فرمایا۔